بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام آصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کی جانے لگی۔ عرب میں آصاف اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایتیں اور اقوال مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ مقدس مقام خانہ کعبہ کے پاس فحش کاری میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پتھر کے بن گئے۔ دونوں نے حج کا قصد کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا اور حرم زائرین سے خالی تھا۔ دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آصاف نے اپنی جائے پناہ میں فحش کاری کا ارتکاب کر لیا۔ اسی وقت دونوں مسخ کا شکار ہوئے اور پتھر کے بن گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں دونوں پتھروں کو کعبہ سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ بعد میں لوگوں نے ان دونوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کو بت بنا لیا۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان آصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل بنو خزاع کے جد امجد عمرو بن لہی مکہ میں بت پرستی کا بانی تھا۔ اسی نے آصاف اور نائلہ کو بھی متعارف کرایا۔ اس نے لوگوں کو آصاف اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان کے باؤ اجداد بھی ایسا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کے نزدیک چاہ زمزم پر 2 پتھر نصب کر دیے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے آصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ابھی شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ قدیم سے ان دونوں پہاڑیوں کو مقدس مانا جاتا ہے اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے دعائیں مانگتے ہیں۔